تو ماں کس کس طرح اپنے غم اپنے بچوں سے چھپاتی ہے، خود قربانی دیتی ہے، بچوں کو پتہ نہیں چلنے دیتی. یہ وہ محبت ہے جو اللہ نے ماں کے دل میں اولاد کی ڈال دی ہے. یہ رحیمیت کی وہ صفت ہے کہ اصل میں تو رحمت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، مگر اس نے اس کا چھوٹا سا ایک ذرہ ہر ماں کو عطا کر دیا تاکہ انسانوں کو پتہ چل جائے کہ میری رحیمیت کا کیا معیار ہوگا اور میری رحیمیت بندوں کے ساتھ کتنی ہے. وہ اپنی ماں سے کو دیکھ کے سمجھیں کہ اللہ اپنے بندوں سے کتنا پیار کرنے والا ہے. آخر پہ میں اپنی زندگی کا ایک واقعہ بھی سنا دیتا ہوں کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں 6ٹھی کلاس میں پڑھتا تھا، عمر کوئی 11-12 سال کی ہوگی، 6ٹھی کلاس میں پڑھتا تھا. اس زمانے میں نے اپنے استاد سے آیت پڑھی کہ بھئی مومن کو چاہیے اپنی نگاہیں نیچی رکھے. تو مجھے اپنی نگاہیں نیچی رکھنے کا یعنی عادت ہو گئی، اور چونکہ مجھے اتنی تربیت نہیں تھی اس لیے میں ذرا سخت مزاج کا بندہ تھا. چلتا تھا تو اس طرح نیچے دیکھتا تھا کہ جیسے کسی بندے کی کوئی چیز گر گئی ہے اور وہ اس کو ڈھونڈتا پھر رہا ہے. بلکہ میری عمر کے لڑکے ہنستے بھی تھے، باتیں بھی کرتے تھے، مگر میں ان کی کوئی پرواہ نہیں کرتا تھا کہ بھئی جب شریعت نے کہا ہے کہ نیچے دیکھ کے چلو تو نیچے دیکھنا چاہیے. اب اس نیچے دیکھنے میں مجھے یہ بھی نہیں پتہ چلتا تھا کہ میرے قریب سے کون گزرا ہے، کوئی چھوٹا گزرا ہے، بڑا گزرا ہے، مرد گزرا ہے یا عورت گزری ہے. اب اس میں یہ ہوتا کہ کبھی کبھی محلے کی چند آنٹیاں جو میری والدہ کی دوست تھیں وہ کبھی کبھی قریب سے گزرتی تو مجھے پتہ بھی نہ چلتا کہ وہ قریب سے گزری ہیں یا نہیں. تو وہ میری والدہ کو شکایت لگایا کرتی تھیں کہ آپ کا بیٹا تو ہمیں سلام بھی نہیں کرتا. چنانچہ ایک دن میں بیٹھا کتاب پڑھ رہا تھا کہ ایک آنٹی والدہ کے پاس آئی اور اس نے آ کے یہی کہا کہ آپ کا بیٹا تو مجھے سلام بھی نہیں کرتا. تو والدہ نے مجھے بلایا. امی اس وقت روٹیاں بنا رہی تھی اور امی مجھے کہنے لگی کہ بیٹا تم اپنی آنٹی کو سلام بھی نہیں کرتے، تم اتنے زیادہ بے مروت کیوں بن گئے ہو؟ اب میں نے غصے کا اظہار کیا، امی مجھے کیا پتا، آپ اس آنٹی سے یہ پوچھیں کیا میں نے اس کی طرف دیکھا تھا اوپر آنکھ اٹھا کے؟ تو آنٹی نے فوراً کہا کہ نہیں اس نے اوپر تو نہیں دیکھا تھا. میں نے کہا جب میں نے اوپر دیکھا ہی نہیں تو مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ میرے قریب سے کوئی مرد گزرا ہے یا عورت گزری ہے، مجھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا، میں تو نیچے زمین پہ دیکھتا تھا. تو اس موقع پہ جب آنٹی نے کہہ دیا کہ اس نے اوپر تو نہیں دیکھا تھا تو مجھے غصہ آ گیا، اور غصے میں نے امی کو کہہ دیا امی پتہ نہیں کہاں سے یہ آنٹیاں اٹھ کے آ جاتی ہیں، آپ کو شکایت لگاتی ہیں اور آپ مجھے ہی ڈانٹنا شروع کر دیتی ہیں. جب یہ بات کی تو چونکہ بچہ تھا، یہ بات کرتے ہوئے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ امی آپ مجھے ہی ڈانٹتی رہتی ہیں. اب والدہ نے دیکھ لیا کہ میری آنکھوں میں آنسو ہیں اور میں غصے میں وہاں سے سیدھا اپنے کمرے میں آیا اور کمرے میں بیڈ پڑا ہوا تھا اور بیڈ کے اوپر آ کے لیٹ گیا. اب آنٹی تو چلی گئی 2-3 منٹ میں، تو والدہ صاحبہ نے اپنے چولہے کی آگ کو ذرا کم کیا اور والدہ پھر میرے پیچھے کمرے میں آئی کہ یہ کر کیا رہا ہے. اب جب وہ کمرے میں آئی تو مجھے اندازہ تو ہو گیا کہ امی آ رہی ہیں، تو میں لیٹا ہوا تھا آنکھیں بند کر کے، میں اسی طرح لیٹا رہا جیسے میں گہری نیند سویا ہوا ہوں. امی کمرے میں داخل ہوئی اور امی مجھے دعائیں دے رہی تھی، بیٹا اللہ تجھے نیک بنائے، اللہ تجھے وقت لگائے، یہ امی کے الفاظ تھے. اور امی کو اصل میں فکر یہ تھی کہ یہ رویا تھا اور اب کر کیا رہا ہے. تو میں سویا ہوا تھا، امی ریلیکس ہو گئی کہ چلو آگے سو گیا ہے، تو امی نے یہ دعائیں دی میرا بیٹا اللہ تجھے وقت لگائے، اللہ تجھے نیک بنائے. پھر اس کے بعد امی پاؤں کی طرف آئیں اور انہوں نے بہت آہستگی کے ساتھ پاؤں کو بوسہ دیا. میں ہلا نہیں، لیکن وہ میری زندگی کا ایک عجیب سا لمحہ تھا کہ میں حیران تھا کہ اللہ غصہ بھی میں نے کیا ہے، غلطی بھی میری ہے، اور ماں کا دل دیکھو کہ وہ کام چھوڑ کے پیچھے دیکھنے کے لیے آئی ہے، دعائیں بھی دے رہی ہے اور پھر دعائیں دینے کے بعد اپنے بیٹے کے پاؤں چوم رہی ہے.
جب ماں چلی گئی تو میں نے اپنے دل میں اللہ سے دعائیں مانگنی شروع کی، اے اللہ قرآن میں تو میں نے استاد سے پڑھا تھا وَلَا تَقُل لَّهُمَا اُف، ان کے سامنے اف بھی نہیں کرنا، اور میں نے تو اپنی امی کے سامنے تیوری چڑھائی اور غصے میں آ کے بات کی، اللہ تم میرے اس گناہ کو معاف کر دے۔ جب بھی میں نے یہ دعا کی فوراً دل میں یہ خیال آیا، اے میرے بندے اگر میں نے تمہیں معاف نہ کرنا ہوتا تو میں تمہیں اتنی محبت کرنے والی ماں نہ دیتا۔ تو اللہ نے اگر ایسی محبت کرنے والی ماں دی ہے تو اللہ تعالیٰ یقیناً ہمارے گناہوں کو معاف ہی کرنا چاہتے ہیں اور ہمیں اپنی پسندیدہ جگہ جنت عطا فرمانا چاہتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ماں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کی والدہ فوت ہو گئی ان کو چاہیے کہ اس کے لیے بخشش کی دعا کریں، اللہ کے ہاں بلندی درجات کی دعا کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔